دوستو السلام علیکم۔ آئیے آج قرآن کی اس سورہ اور آیت پر غور کرتے ہیں جس کے متعلق ہمیں بار بار بتایا گیا، اور وہ یہ کہ رسول کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ تو بتایا گیا، لیکن جو اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی اس پہ ہم نے غور نہیں کیا، یعنی یہ نمونہ یا ایگزامپل یعنی بہترین نمونہ کن کے لیے ہیں۔ تو چلیں دوستو اس آیت پر آج غور کرتے ہیں۔ تو ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دوستو یہ بات تو ہمیں بتائی گئی جتنا ابھی میں نے ٹرانسلیشن پڑھا ہے، اور اس کے آگے کی جو بات ہے وہ ہم نے اگنور کر دی، اور وہ کیا ہے؟ ان کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ان کے لیے ہیں جو کہ اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ دوستو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر آنیسٹی کے ساتھ، یعنی دل کی سچائی کے ساتھ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے پیغام کو دل سے مانا۔ اسی وجہ سے تو ان کو اللہ کی ملاقات کی امید تھی اور وہ روز آخرت کی توقع رکھتے تھے اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے تھے۔ تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہترین نمونہ ہے جنہوں نے خدا کو پہچانا، اس کے بندے بنے۔ تو ایسے لوگ ہی اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں، آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی میں بہترین نمونہ نہ بن سکے۔ یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو دل سے مانا؟ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک روایتی دین کی بات کرتے ہیں، یعنی ٹریڈیشنل فیتھ۔ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو مسلمان کہنا شروع کر دیا، اگر کہیں اور پیدا ہوتے تو اپنے آپ کو وہی کہتے۔ تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا بندہ تو وہ ہوتا ہے جو کانشیسلی، شعوری طور پر اللہ کو مانتا ہے۔ یعنی میرا اپنے آپ کو مسلمان کہنا یا عیسائی کہنا یا یہودی کہنا، یہ تو ایک ہی بات ہے، کیونکہ اگر میں پیدا ہوتا کسی اور مذہب میں تو ایسا ہی ہوتا جیسا کہ آج مسلمان ہوں، یعنی میں ٹریڈیشن کو ایز اے لیبل استعمال کر رہا ہوتا، یعنی پہچان کے لیے۔ کیا میں واقعی یہودی، عیسائی، ہندو یا مسلمان ہوتا؟ اگر میں سچا مومن یا اللہ کا ماننے والا ہوتا تو میری تو بات ہی کچھ اور ہوتی۔ میں سچائی کی تلاش میں رہتا اور اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتا۔ تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی بہترین نمونہ ان کے لیے ہے جو اللہ کو دل سے مانتے ہیں، سچائی کے ساتھ، شعوری طور پر، اور اس شعوری طور پر اللہ کو ماننے کے بعد آخرت کی توقع رکھتے ہیں، اور ان دونوں وجوہات کی وجہ سے وہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بہترین نمونے کے طور پر دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر اللہ کا سچا بندہ بننا پڑے گا، یعنی
شعوری طور پر کانشیسلی اللہ کو ڈھونڈنا پڑے گا. جہاں پہ بھی پیدا ہوئے ہیں اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، ڈی کنڈیشن کرنا ہوگا. پھر نیوٹرل جگہ پہ آ کے ہمیں اللہ کو تلاش کرنا ہوگا، اور اس تلاش کے نتیجے میں ہم اللہ کو پائیں گے. اور اس کے بعد جب پیغمبر سے متعارف ہوں گے تو پھر ہمیں ان کی ویلیو کا احساس ہوگا. ہمیں معلوم ہوگا کہ اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کی مثال، ان کی زندگی کے نمونے پر عمل کر سکیں گے. تو دوستو، آپ بھی اس بات پر سوچئے. سننے کا شکریہ. السلام علیکم.